کر سکے کہ اس کے ذریعے جنت حاصل کر لے، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے، ایسا آدمی کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے۔ تو میرے محترم، یہ تو جنت کے حاصل کرنے کا سب سے عمدہ ذریعہ ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے، والدہ کے پیر دبا رہے، اپنے پیر دباتے دباتے چومنا شروع کر دیا والدہ کے پیر کو۔ ماں نے پیر کھینچے، کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی اماں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ اس میرے حروف کتاب اس میں لکھی ہوئی بات، اپنی ماں کے کیا چوم رہے؟ پیر چوم رہے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کس پر احسان کروں؟ فرمایا اپنی ماں پر احسان کرو۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کس پر احسان کروں؟ فرمایا اپنی ماں پر احسان کرو۔ جی اس کے بعد کس پر احسان کروں؟ فرمایا اپنی ماں پر احسان کرو۔ فرمایا اس کے بعد کس پر احسان کروں؟ چوتھے نمبر پر فرمایا اپنے باپ پر احسان کرو۔ علماء نے لکھا ہے 3 تکلیف ماں ایسی اٹھاتی ہے بچے کے واسطے، اس میں سے ایک تکلیف بھی باپ نہیں اٹھاتا۔ کتنی تکلیفیں؟ 3 تکلیف۔ سب سے پہلے ولادت کی تکلیف ماں اٹھاتی ہے، وہ باپ سب سے پہلے حمل کی تکلیف ماں اٹھاتی ہے، 9 مہینے تک بچے کو لے کر پیٹ پہ چلتی ہے، یہ تکلیف باپ نہیں اٹھاتا۔ دوسری تکلیف ولادت کی ماں اٹھاتی ہے، جو درد ماں کو تکلیف کی ولادت کا ہوتا ہے، ایک لہر کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ 2 فرسخ اپنی ماں کو لے کر چلا ہوں، 6 میل اپنی ماں کو لے کر چلا ہوں ایسی زمین کے اوپر کہ اگر گوشت ڈال دیا جاتا، گوشت پک کر تیار ہو جاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں، ولادت کے وقت جو تیری ماں کو درد کی لہریں اٹھی تھی، ان میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک لہر کا بھی کیا نہیں ہوا؟ حق ادا نہیں ہوا۔ پھر تیسری تکلیف علماء نے لکھی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو، اس کی تکلیف۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، اس معاشرے کو مستقل عجیب سی زندگی ہے، یہ کمانے میں لگا ہوا ہے، وہ وہاں اسکول میں پڑے ہوئے ہیں، باپ کو بچوں کی نہیں پتا، بچوں کو باپ کی نہیں پتا۔ علماء نے لکھا ہے سب سے بڑی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے بچوں کی، سب سے بڑی تربیت گاہ گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ بچوں کچھ بھی نہیں ملتا اس زمانے کے اندر، کچھ نہیں، ماں الگ کمانے پر، باپ الگ کمانے پر، بچے الگ پڑھنے کے اوپر، عجیب و غریب جیسے کوئی جانور ہوتے ہیں، ان کی زندگی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر لادنا ہی بوجھ ہے، بوجھ لادنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ایسی ہماری تربیت بنی ہوئی ہے، ایسی ہماری کیا بنی ہوئی ہے؟ تربیت بنی ہوئی، نظام بنا ہوا ہے تربیت۔ کیسی محبت ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں صحابی، میں داخل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لے رہے تھے حسنین کو، اپنے ہونٹ حضرت حسنین میں سے کسی کے ہونٹ کے اوپر لگائے ہوئے تھے، پیار کر رہے تھے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منبر پر خطبہ دے رہے، دونوں بچوں میں سے کوئی نکل کر آیا، چادر سے الجھے اور گر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بھول گئے کہ میں خطبہ دے رہا تھا، دوڑے بچے کی طرف جا کر اٹھایا، پھر لوگوں نے یاد دلایا رسول اللہ خطبے میں تھے؟ فرمایا ہاں، یہ اولاد ایسی ہی چیز ہے، میں تو بھول ہی گیا کہ میں خطبے کے اندر تھا، میں تو بھول ہی گیا میں خطبے کے اندر تھا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے ایک آدمی کو گورنر، یہ بات بہت سمجھنے کے تو وہ سمجھنا اچھی طرح اس بات کو، ایک آدمی کو گورنر متعین کیا۔ جب آدمی کو گورنر متعین کیا، یہ اپنی گورنری کا پرچہ لینے کے واسطے عمر بن خطاب کے پاس آئے، مہر لگانے والے تھے گورنری کے پرچے کے اوپر، اتنے میں ایک بچی اندر سے نکل کر آ گئی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بچی کو گود میں لیا، بچی کو پیار کیا، اپنی گود میں بٹھایا۔ گورنر صاحب سارا منظر دیکھ رہے، کہنے لگا امیر المؤمنین یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، میرے 10 بچے ہیں، 10 بچے، میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو پیار نہیں کیا، میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو قریب نہیں لیا، آپ کیسے کام کر رہے اتنے بڑے آدمی ہو کر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ اٹھایا گورنری کا، اسے وہی پھاڑ دیا اور فرمایا جو اپنے بچوں کو پیار نہیں دے سکتا وہ رعایا کے بچوں کو کیا پیار دے گا؟ جو کس کو پیار نہیں دے سکتا؟ اپنے بچوں کو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ معاشرہ گھر کا ایسا معاشرہ بناؤ۔ دوسری چیز، اپنے معاملات کو درست کرو۔ دیکھو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ دوسرے نے عمل پیش کیا معاملات کا، کیا عمل پیش کیا؟ میرے پاس ایک آدمی نوکری کرنے آیا تھا، وہ میرے پاس نوکری کر رہا تھا، جب وہ میرے پاس سے نوکری کر کر واپس جانے لگا، اس نے کہا لاؤ میری تنخواہ، وہ اپنی تنخواہ چھوڑ کر چلا گیا، جو اس کی تنخواہ بنتی تھی وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک عرصہ گزر گیا، میں نے اس کی تنخواہ کو اپنی تجارت میں شامل کر لیا، اللہ نے مجھے بہت نفع دیا۔ ایک عرصے بعد وہ آیا، اس نے کہا لاؤ میری تنخواہ مجھے واپس دو۔ میں نے کہا یہ جتنے اونٹ نظر آ رہے، جتنے غلام نظر آ رہے، جتنے مویشی نظر آ رہے، یہ سب کچھ تم لے جاؤ، یہ سب تمہاری وہ ہے۔ وہ سب کچھ لے کر چلا گیا، کچھ نہیں چھوڑا میرے پاس۔ اے اللہ، یہ عمل میں نے تیرے واسطے کیا ہوگا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ سمجھ گئے؟
اس وقت ہم سب سے زیادہ معاملات میں دبے ہوئے ہیں بری طریقے سے. کس کے اندر دبے ہوئے ہیں؟ ہم اچھا وکیل کر لیں گے مقدمہ ہم جیتیں گے، ہم فلاں کام کر لیں گے مقدمہ ہم جیتیں گے، ہم ایسے دلائل پیش کریں گے، ایسے گواہ پیش کریں گے، مقدمہ ہم جیت جائیں گے. یہ مقدمے کا جیتنا کامیابی نہیں ہے، حق کا انصاف ہونا کامیابی ہے. کس کا انصاف ہونا؟ حق کے ساتھ معاملہ حل ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے، تم میں سے بعض لوگ آتے ہیں چرب زبانی سے کام لیتے ہیں. چرب زبانی جانتے بمبئی والے؟ تیز بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اور مجھ سے سپنا ہے دوسرے کا حصہ مانگ کر لے جاتے ہیں. یاد رکھیں وہ لوگ، یہ لوگ میرے سے دوزخ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہیں جو یہ بول کر لے کر جا رہے ہیں. کیا لے کر جا رہے ہیں؟ دوزخ کا ٹکڑا ہے جسے لے کر جا رہے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. فرمایا سب سے زیادہ خسارے میں ہوگا وہ آدمی جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، جو عبادات کے پہاڑ لے کر آئے گا، دوسروں کی نیکیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی، دوسروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اس کے نیکیاں دوسروں کے حوالے کر دی جائیں گی، دوسروں کے حقوق مارنے کی وجہ سے اللہ اسے اٹھا کر دوزخ کے اندر ڈال دے. سمجھ لو ہماری بات کو. ابھی ہماری بڑی بڑی تمنا ہے فلاں چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی، ہم نظام ٹھیک کر دیتے، فلاں چیز ہمارے قبضے میں ہوتی، ہم یہ کر دیتے. اوہو، حضرت فرمایا کرتے تھے جتنا اختیار اللہ نے دین پر چلنے کا ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس کے نظام کو ٹھیک نہیں کرتے اللہ اس چیز پر کبھی ہماری مدد نہیں کریں گے جس پر آج ہمارا اختیار نہیں. سمجھے بات کو؟ ابھی اپنی ذاتی زندگی پر اختیار ہے، اسی میں ہم انصاف نہیں کرتے. ہماری ذاتی زندگی میں اختیار ہے، اسی میں ہم صحیح زندگی نہیں گزارتے. کیسا انصاف؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا بڑے مزے کا واقعہ حضرت نے حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہے. ایک یہودی تھا مدینے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ تھی، زرہ کہتے ہیں جنگی لباس کو، وہ گری، اس یہودی نے اٹھا لی. اس یہودی نے وہ زرہ اٹھائی. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اپنی زرہ پر پڑی، کہنے لگے یہودی سے یہ زرہ میری ہے. یہودی کہے جی نہیں یہ زرہ میری ہے. دونوں میں آپس میں بات ہوئی، چلو عدالت میں چلتے ہیں. دونوں کہاں چلے؟ عدالت میں. عدالت میں پہنچے قاضی صاحب کے پاس. قاضی صاحب نے دیکھا امیر المومنین عدالت کے اندر آ رہے، فوراً قاضی صاحب کرسی سے اٹھ گئے، زمین پر بیٹھے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کرسی کے اوپر بٹھایا. یہودی یہ سارا منظر دیکھ رہا، اسے معلوم ہے زرہ میری نہیں ہے، اسے معلوم ہے زرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. قاضی کا یہ حال ہے، کرسی تو اتر کر نیچے بیٹھ گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی کے اوپر بٹھایا. امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علاقہ پورا کا پورا علی رضی اللہ. سوچو تو صحیح، یہ ہے انصاف کی بات. یہ تو واقعات ہی ختم ہو گئے ہمارے یہاں سے. سارا منظر دیکھتا رہا. پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاضی نے کہ کیا بات ہوئی امیر المومنین، کیسے تشریف آوری ہوئی ہے؟ فرمایا دیکھو جی اس نے ہماری زرہ لے لی ہے، آپ ہماری زرہ ہمیں واپس دلوائیے. فرمایا امیر المومنین زرہ اس کے پاس ہے، گواہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. کون ہے جو گواہی دے گا اس زرہ کے اوپر؟ فرمایا دونوں میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضرات حسنین. ایک زرہ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے بلا ایسے بڑے لوگ؟ فرمایا نہیں امیر المومنین، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی. اور کوئی گواہ ہے؟ فرمایا میرا غلام عنبر گواہی دے گا. فرمایا نہیں امیر المومنین، غلام کی گواہی باپ کے آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی. اور کوئی گواہ ہے؟ نہیں جی نہیں، اور کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں. فرمایا امیر المومنین پھر ہمارا فیصلہ یہ ہے زرہ یہودی کے پاس رہے گی، آپ کو زرہ نہیں مل سکتی. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ سارا منظر یہودی نے دیکھا. سارا منظر دیکھ کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. بس سب سے پہلی چیز ان اخلاق، اس معاملات کو درست کرو، اس معاشرے کو درست کرو. جب ان ساری چیزوں پر ہم آ جائیں گے، جس پریشانی کے اندر، جس ذلت کے اندر، جس مسکنت کے اندر، جن حالات کے اندر، جن پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اللہ اس سے ہمیں باہر نکال دے. اللہ اس سے ہمیں کیا نکال دے گا؟ سب سے پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی عادات ہیں. یہ اخلاق، یہ معاملات، یہ معاشرہ، یہ رہن سہن، یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے تذکرے ہم نے چھوڑ دیے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان ساری چیزوں کے تذکرے کرنا بھی مستقل عبادت ہے. ان ساری چیزوں کے تذکرے کرنا کیا ہے؟ مستقل عبادت. پھر دوسری چیز عبادات ہے. میرے محترم دوستو،
عبادت کا مقام بڑا اونچا ہے. اپنی زندگیوں میں عبادت کو لے کر آنے کی کوشش کرو. 4 فرائض اللہ نے متعین کیے ہیں. روزہ اللہ نے متعین کیا ہے. حج اللہ نے فرض متعین کیا ہے. سال کی زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ نے متعین کیا ہے. ان سارے فرائض میں سب سے اہم فریضہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ نماز کو رکھا ہے. کس کو رکھا ہے؟ نماز کو. من اقامها فقد اقام الدین. جس نے نماز کو قائم کیا پورے دین کو قائم کر دیا. یہ نماز ایسی چیز ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے. اگر زندگیوں کے اندر نماز ہے تو کامیابی ہے, اگر زندگیوں کے اندر نماز نہیں ہے تو ناکامی ہی ناکامی ہے. سارے خیر کے کام اللہ کا نہ ماننے والا کر سکتا ہے, اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا. سارے گناہ مسلمان کر سکتا ہے, اللہ کے سامنے جھکنے سے رک نہیں سکتا. اللہ کے سامنے جھکنے سے رک نہیں سکتا. اسلام اور کفر کے درمیان اگر فرق ہے تو کس سے ہے؟ تو نماز سے فرق ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور ایسے حالات میں بات کہی, اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کے واسطے آئے. 2 خلیفہ ہیں مسلمانوں کے, ایک علی ابن ابی طالب, یہ بھی فجر کی نماز پڑھانے کے واسطے آئے تھے. ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی فجر کی نماز پڑھانے کے واسطے آئے تھے. ان کے اوپر بھی فجر میں حملہ ہوا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی فجر میں حملہ ہوا. دونوں فجر کے حملے میں شہید ہوئے ہیں. دونوں مسلمانوں کے بڑے خلیفہ گزرے, بہادر ترین خلیفہ ہیں. ایسے ہوا تھا نماز. حملہ کیا ان کے اوپر, ایک کے بعد ایک حملہ. ایسے گہرے زخم ہو گئے کہ معدے تک زخم پہنچ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے. ساری کوششیں ہوش میں لانے کی. دودھ پلایا گیا, معدے سے دودھ نکل کر باہر آ گیا. مایوس ہو گئے سارے اطباء, مایوس ہو گئے سارے ڈاکٹر کہ اب امیر المؤمنین ہوش میں نہیں آئیں گے. ساری کوشش کر لی گئی. یہ دیکھو سمجھنے کی بات ہے, بڑی اہم بات ہمارا اس بات کے اوپر فرمایا. اس بات سے میں نے پورا واقعہ سنایا. ایک آدمی نے آ کر کہا امیر المومنین نماز کا وقت ہو رہا ہے. فوراً ہوش میں آ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ. فوراً کس میں آ گئے؟ ہمارے حضرت یہ فرما رہے تھے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی دل, حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے جسم بے ہوش ہوا کرتے تھے, دل اور روح ہوش میں رہا کرتی تھی. ہماری روحیں, ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں, ہمارے جسم ہوش میں ہیں. اذان ہوتی رہتی ہے, ہم دکان چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں. اذان ہوتی رہتی ہے, ہم کھیت کاروبار چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں. اذان ہوتی رہتی ہے, ہم دکان کی ہٹنے کے واسطے تیار نہیں. یہاں مسئلہ یہ نہیں, ہم بعد میں پڑھ لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پہ اللہ کا امتحان ہے کہ اذان ہوئی ہے, ایک طرف گاہک دکان پہ کھڑا ہوا ہے, ایک طرف مؤذن بلا رہا ہے. اگر اللہ پر یقین ہے تو یہ گاہک کو چھوڑ دے گا, اگر گاہک پر یقین ہے یہ نماز کو چھوڑ دے گا. ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے. لکھا ہوا بیان حضرت کا ہمارے پاس. یہ مسجد آیا, مسجد آ کر قدم رکھا سیڑھی کے اوپر. پیچھے سے آدمی نے آ کر کہا وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں. پیچھے سے آدمی نے آ کر کہا بادشاہ سلامت گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اللہ پر یقین ہوگا یہ کہے گا بادشاہ سے کہو مسجد آ جائے, وزیر سے کہو مسجد آ جائے, مجھے اللہ نے بلایا ہے, میں اللہ کی طرف چل چکا ہوں. یہ ہے یقین اصل. ایسے یقین کس کو تھا؟ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین. بس میرے محترم دوستو, ہم اپنی نمازوں کو ایسی نمازیں بنائیں جیسی حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی نمازیں ہوا کرتی تھی. ان کی نمازوں سے بڑے بڑے مسائل حل ہوا کرتے تھے. نماز پڑھ کر دعا مانگی, پانی برسوا لیا. نماز پڑھ کر دعا مانگی, مردے کو زندہ کروا لیا. نماز پڑھ کر دعا مانگی, آئے ہوئے حالات کو تبدیل کرا لیا. ہماری نماز کمزور ہوتے ہوتے ایسی ہو گئی ہے کہ آج گناہوں سے بچنے کی بھی قابل ہماری نماز نہیں رہی. بڑے بڑے مسائل تو کیا حل ہوتے, سمجھ رہے بات. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, ان دونوں کا قول ہے. فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے نقل کیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, اگر یہ نماز اپنے طریقے سے ہٹ جائے اسی طرح اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتی. اللہ سے دوری کا ذریعہ. آج ہماری نمازیں اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے. اس واسطے بجائے اللہ کے قریب لے کر جانے کے, یہ اللہ سے کیا کر رہی ہے, ہمیں اللہ سے دور لیتی چلی جا رہی ہے. ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک صحابی آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے, رات کو چوری کرتا ہے, دن میں نمازیں پڑھتا ہے. فرمایا عن قریب اس کی نمازیں اس کو اس برے کام سے روک دیں گی. کس عن قریب اس کی نمازوں سے کیا روک دیں گی, اس کو اس برے کام سے روک دیں گی. ایسا دھیان نماز کے اندر پیدا ہو, ایسا اخلاص. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں ایسی بن جائیں کہ ہماری نمازوں کے اندر صحابہ رضی اللہ مجمعین کی نمازوں کی طرح ہماری نمازوں سے مسائل حل ہو. 5 چیزیں اپنی نماز کے اندر پیدا کر لو. کتنی چیزیں؟
5 چیزیں اپنی نماز کے اندر پیدا کرو۔ سب سے پہلی چیز اپنی نماز کے اندر یقین پیدا کرو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یقین اپنی نماز کے اندر پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر مسائل حل کریں گے، میری نماز سے کریں گے۔ جیسا یقین انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، بنجر زمین حصے میں آئی، قریب میں کہیں پانی نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آسمان سے پانی برس گیا۔ یہاں تک کہ آسمان سے کیا بدل گیا؟ پانی برس گیا۔ یقین تھا اپنی نماز کے اوپر۔ دوسری چیز حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی نماز کے اندر دھیان پیدا کرو کہ نماز صرف نماز اللہ ہی کے دھیان کے ساتھ ہو، کسی غیر کا خیال بھی نہ آوے نماز کے اندر، کسی غیر کا کیا نہ آوے۔ ہم تو کھیت سے آتے ہیں نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، دکان سے آتے ہیں نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، کاروبار سے آتے ہیں نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، جو جس ذہن کے اندر لگے ہوئے تھے اسی ذہن میں آ کر نماز پڑھی کر لیتے ہیں۔ نہیں، نماز کے اندر دھیان جو پیدا ہوتا ہے وہ نوافل کی کثرت سے ہوتا ہے۔ ہمارا جو فرماتے ہیں نوافل جو ہوتی ہے وہ اتمام فرائض کے واسطے ہوتی ہے۔ کس کے واسطے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے کہ صلاۃ وسطی سے درمیانی نماز مراد ہے، صلاۃ وسطی سے فرض نماز مراد ہے، اور جن کے ذریعے حفاظت کی جا رہی نوافل، نفل کی کثرت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں نفل پڑھنے کا۔ قاضی ابو یوسف کے بارے میں آتا ہے اپنی قضا کے ساتھ 300 رکعت روزانہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس جو ہوا کرتا ہے، ججوں کے جج تھے، اس مشغولی کے ساتھ 300 رکعت نفل پڑھا کرتے۔ ہم سوچے تو صحیح 12 رکعت سنتیں پڑھنی مشکل ہے۔ ہر ایک کو شکایت نہیں، عمومی شکایت ہے جی ہم چاہتے ہیں دھیان پیدا ہو نماز میں۔ کیسا دھیان حضرات صحابہ کا ہوا کرتا تھا۔ 2 صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کی حفاظت کے واسطے بھیجا اور فرمایا دیکھو اگر کوئی نئی بات پیش آئے تو اپنے ساتھی کو اٹھا دینا۔ ایک نے کہا انصاری، ایک مہاجر، ایک نے دوسرے سے کہا دیکھو تم آرام کرو، میں عبادت کے اندر مشغول ہو جاتا ہوں، اگر کوئی بات پیش ہوگی میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ نماز کی نیت باندھی، ایک قرآن کی سورت پڑھنی شروع کر دی۔ دشمن نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے، ایک تیر چلایا، تیر آ کر لگا، تیر کو نکال کر پھینک دیا۔ دوسرا تیر چلایا، تیر آ کر لگا، تیر کو نکال کر پھینک دیا۔ تیسرا تیر چلا، تیر آ کر لگا، تیر کو نکال کر پھینک دیا۔ سلام پھیر کر اپنے ساتھی کو اٹھایا، کہنے لگے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی ہے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، ورنہ آج اتنا مزہ آ رہا تھا سورت کے پڑھنے میں، میں اپنی جان دے دیتا، سورت پوری ہونے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ میں اپنی کیا دے دیتا؟ سوچو تو صحیح، ایک مچھر کاٹ لے پوری نماز کو جاتے ہوئے گزر جاوے، لائٹ بھاگ جاوے پوری نماز پنکھا کرتے ہوئے گزر جاوے، یہ میری آپ کی نماز کا حال ہے، حقیقت ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے تیر لگ گیا، آ کر تیر لگا، ایسا تیر لگا کہ اسے نکالنے کی اتنی تکلیف علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ نکالا نہیں جا رہا تھا۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز کی نیت باندھ کے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، لوگ آئے اور آ کر تیر نکال لیا علی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ سلام پھیر کر پوچھنے لگے اب تم کہہ رہے تھے تیر نکالنے کو، اب پیچھے تیر نکال لو۔ کہنے لگے جی جب آپ نے نماز کی نیت باندھی تھی ہم نے اس وقت تیر نکال لیا تھا آپ کا۔ کیسے یقین ہوگا؟ میرے محترم سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت جی مولوی صاحب کی ایک بات یاد آئی، حضرت بیان میں فرما رہے اپنے کہ نفل نماز کی حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے یہاں ایسی اہمیت ہوا کرتی تھی کہ باغ کے اندر نماز پڑھ رہے، ایک پرندہ باغ کے اندر داخل ہوا، وہ آ کر ایک شاخ کے اوپر بیٹھا، اس شاخ کے اوپر بیٹھنے کا منظر اتنا پیارا تھا کہ اس پرندے کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ پرندے کو باغ سے نکلنے میں مشکل ہو رہی تھی، اتنا گھنا باغ تھا کہ پرندہ داخل تو ہو گیا، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس منظر کے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ باغ کے منظر کے اندر پرندے میں گم ہو گئے اور یہ بھول گئے کتنی رکعت ہوئی، یہ بھول گئے۔ فوراً سلام پھیرا، حضرت جی کے بیان میں پڑھا ہم نے 40,000 درہم کا وہ باغ فوراً صدقہ کر دیا، صرف ایک نفل نماز کے خراب ہو جانے کی وجہ سے۔ کتنے ہزار درہم کا؟ ہم تو 200 روپے کا گاہک آ جائے دکان پر فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ 40,000 درہم کا باغ چھوڑ رہے صرف ایک نفل نماز کی رکعت کو بھول جانے کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ پا رہے ہماری بات۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے یقین نماز کے اندر پیدا کرو، دھیان نماز کے اندر پیدا کرو، تیسرا عمل اخلاص نماز کے اندر پیدا کرو، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھو۔ رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن آگ لے کر اور پانی لے کر نکلی، لوگوں نے کہا اے رابعہ خیریت تو ہے، یہ آگ اور پانی لے کر کہاں جا رہی ہو؟ لوگ کہنے لگے آج جی چاہتا ہے جنت کو جلا کر خاک کر دوں، دوزخ کو بجھا کر راکھ کر دوں کہ جو بھی عبادت کرے وہ اللہ ہی کے واسطے عبادت کرے۔
کس کے واسطے کرے؟ اللہ ہی کے واسطے. یہ عبادتیں جنت کے حاصل کرنے کے واسطے نہیں ہے، یہ عبادتیں دوزخ سے بچنے کے واسطے نہیں ہے. ریاض الصالحین کی ایک شرح ہے روضۃ الصالحین، اردو شرح ہے، بڑی اچھی شرح ہے روضۃ الصالحین. اس کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک عبادت کرنے والا تاجر ہے، ایک عبادت کرنے والا غلام ہے، ایک عبادت کرنے والا آزاد آدمی ہے. تاجر کی عبادت یہ ہے کہ میں سجدے اس واسطے کرتا ہوں تاکہ جنت مل جائے. غلام کی عبادت اس واسطے ہے میں سجدے اس واسطے کرتا ہوں تاکہ میری گردن دوزخ سے آزاد ہو جائے. آزاد آدمی کی عبادت یہ ہے نہ مجھے جنت چاہیے نہ مجھے دوزخ چاہیے، میرا بنانے والا مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس واسطے عبادت کرتا ہوں. سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات ہمیں منظور نہیں. بے لوث عبادت کرتے ہیں، بندے ہیں تیرے مزدور نہیں، بندہ ہوں تیرا مزدور. اقبال ہے یہ فرمایا ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہ بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. ہم تو پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہیں. میرے محترم دوستو، اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو، عبادت کے اندر للہیت پیدا کرو، عبادت کو اللہ کے واسطے کرو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب بقا رہنے والی جنت کے واسطے عبادت نہیں، پھر فنا ہونے والی دنیا کے واسطے عبادت کیسے ہو سکتی؟ اب بڑی اہم بات ہے، میں آپ سے یہ ہم 5 باتیں اس بات سے سنا رہے تھے، یا آخر کی 2 باتیں بڑی اہم عرض کرنی تھی. نمبر 1 بات حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، چوتھی بات اپنی نماز کے اندر فضائل والا علم پیدا کرو. نمبر 5ویں بات اپنی نماز کے اندر مسائل والا علم پیدا کرو. کس کا علم؟ مسائل کا علم. مسائل کا علم جو ہوگا وہ علماء حضرات کی صحبت سے حاصل ہوگا. اس وقت کی سب سے بڑا شیطان کا حربہ، اس وقت سب سے بڑا شیطان کا حملہ، اس وقت سب سے بڑا امت محمدیہ کا نقصان جو شیطان نے کیا ہے وہ علماء کی صحبت سے عوام کو محروم کر دیا. علماء کی صحبت سے عوام کو کیا کر دیا؟ ایسے آلات درمیان میں داخل کر دیے، ایسی مشینیں درمیان میں داخل کر دی کہ علماء کے پاس جانے کو ضرورت سمجھتے ہی نہیں اپنے. ہمارے پاس ہماری مشین ہے، ہمارے پاس ہماری کتاب ہے، ہمارے پاس ہماری فلاں چیز ہے. علماء کی صحبت کا متبادل یہ کتابیں بھی نہیں بن سکتی. ایسے ہی مفتی صاحب نہیں بن سکتی. سب سے بڑا درجہ ہے صحبت کا. صحابی بنے ہی صحبت سے ہیں. ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کوئی حاجی ابو ہریرہ نہیں کہتا، کوئی مفتی معاذ بن جبل نہیں کہتا، کوئی محدث یہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ساری دنیا ویسے قرنی بن جائے، ساری دنیا سعید بن مسیب سے بھر جائے، ادنا صحابی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. یہ صحبت کا مقام ہے. یہ کس کا مقام ہے؟ اس وارثین انبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس انبیاء کی جو وارثین تھے علماء حضرات، ان کی صحبت سے آج کے آلات نے ہمیں محروم کیا ہے. تو اس واسطے تربیت جو ہوتی ہے وہ سینہ بسینہ چل کر آتی ہے. تربیت جو ہوتی ہے وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتی ہے. انسان محفوظ جو رہتا ہے وہ علماء کی صحبت سے بیٹھنے سے رہتا ہے. ایسا قاریوں کے امام حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے. فرمانے لگے ایک مرتبہ ایک آدمی نے میرے سامنے قرآن پڑھا. میں نے کہا یہ قرآن تم ٹھیک نہیں پڑھ رہے. دوسرے آدمی نے قرآن پڑھا. میں نے کہا تم یہ قرآن ٹھیک نہیں پڑھ رہے. انہوں نے کہا ہم ٹھیک پڑھ رہے. ہم تینوں آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا قرآن سنا. فرمایا تم تینوں ہی ٹھیک پڑھ رہے، تم بھی ٹھیک پڑھ رہے، تم بھی ٹھیک. کہنے لگے کہ ایسا میرے اندر انکار کا جذبہ، انکار کا وہ پیدا ہوا، خطرہ پیدا ہوا کہ ایسا انکار کبھی میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں سوچا تھا. ایسا انکار میرے اندر پیدا ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت دیکھی، میری کیفیت دیکھی، فوراً اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیر دیا، اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا. اس صحبت کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں آپ، ورنہ ہم پڑھ کے کہاں سے کہاں نکل جائیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ہم اپنے مطالعے سے کہاں پہنچ جائیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا. جتنا نقصان ہوا ہے وہ بڑوں کی صحبت کے نہ ہونے کی وجہ سے انفرادی مطالعوں نے نقصان کیا. میں بہت اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں. جتنی تحریک تنظیمیں بنی اس سے بنی ساری بیماریوں کا یہ نچوڑ ہے، خلاصہ ہے.
صحبت تربیت کرواتا ہے. کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا, اللہ اکبر, مجھے ایسا مشاہدہ اور مجھے ایسا یقین دل کے اندر, ایسی میری ایمان کی کیفیت بن گئی گویا کہ میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. میں اللہ کو کس سے دیکھ رہا تھا؟ اپنی آنکھوں سے. یہ ہوتی ہے صحبت, اس طرح بچا لیتی ہے صحبت. فرمایا اے ابی, میری تو امت امی امت ہے, میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے, اللہ نے 7 قراتوں پر قرآن کو نازل کیا ہے. کس کے اوپر؟ 7. تو میرے محترم دوستو, نماز سے لے کر زکوٰۃ, روزہ, حج, تجارت, معاشرت, اخلاق, معاملات, دنیا جتنے بھی شعبے ہیں, میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, وہ سمجھنا. جس طرح آسمان سے اس بات کو سمجھیے گا اچھی طریقے سے, جس طرح آسمان سے برسنے والا پانی تمام تر دنیاوی جانداروں کے لیے حیات کا ذریعہ ہے, پانی کے اوپر انسان زندہ ہے, پانی کے اوپر جانور زندہ ہے, درندے پرندے چرندے پانی کے اوپر زندہ ہے.